ریشما پلیز مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ دیکھو ریشما، شاہ زیب نے ریشما کی طرف رخ کیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ تمہیں یاد آیا؟ میں شاہ زیب، یاد آیا کچھ تمہیں؟ وہ اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اسے اپنی بچپن کی منگنی کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا اور یہ کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ میں کسی شاہ زیب سکندر کو نہیں جانتی، وہ پتھر دل نہیں تھی، لیکن اسے بننے پر مجبور کیا گیا تھا۔ ریشما نے یہ کہا اور وہ آگے بڑھنے لگی تھی کہ ایک آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ اس کی سانسیں تھم گئیں۔ گڑیا، میں تمہارا شاہ زیب، جیسے شاہ زیب نے کہا۔ اس نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ رکھا اور اپنے دل کو قابو میں پانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے ریشما عرف گڑیا۔ وہ ابھی تک وہیں اس کی طرف رخ کر کے کھڑی تھی۔ دیکھو ریشما، ہماری فیملیز کے درمیان جو بھی کچھ ہوا وہ صرف ایک غلط فہمی تھی، اور میں یہ غلط فہمی دور کروں گا اور پھر سے دونوں گھروں میں خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا اگر تم میرا ساتھ دو گی۔ کون سی خوشیاں اور کون سا ساتھ بتاؤ؟ تمہاری ماں نے جو کر دیا نا شاہ زیب سکندر، وہی بہت ہے۔ اب کوئی خوشیاں ہمارے گھروں میں دستک نہیں دے سکتی، کیونکہ میرا باپ مر چکا ہے اور میری ماں ایک ایسے ظالم شخص کے شکنجے میں بچ چکی ہے جو ہر روز میری ماں کو طعنے دیتا ہے، اور پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے عرفہ بیگم، تیرے پہلے شوہر کی گندے خون کو میں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ ایک تو تیری لڑکی گھر سے بھاگ گئی اور دوسری نے بھری بارات میں اپنا عاشق بلایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب بتاؤ کیا صحیح کرو گے؟ کیا میرے ان زخموں کو صحیح کر سکتے ہو؟ کیا ان کو بھر سکتے ہو؟ یہ دیکھو کتنا ظلم کرتی تھی وہ مجھ پر، اور تم کیا کرتے تھے؟ تم خاموشی سے میرا تماشا بنتے دیکھ رہے تھے، کیونکہ تمہیں کہاں مجھ سے کوئی غرض تھی۔ میں تو ایک آوارہ اور بدچلن لڑکی تھی جسے تم شراب کے نشے میں نکاح کر کے لے آئے تھے، اور آج تمہاری گڑیا نکلی اور مجھ سے معافی مانگ رہے ہو۔ فرض کرو شاہ زیب، اگر میں گڑیا نہ نکلتی، وہی بے سہارا لڑکی ہوتی، تو کیا تم مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرتے؟ نہیں کرتے نا، کیونکہ تمہیں اپنی ماں کے جھوٹے زخم سچے لگتے ہیں۔ میرے جلے ہوئے ہاتھوں میں خون رشتہ ہے تو رشتہ رہے۔ وہ خاموش تھا، آج وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ کیا کہتا؟ اسے نہ صرف اپنی محبت کے ساتھ بلکہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی سب کے سامنے برباد کر دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ تم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، لیکن میں تمہیں وہ چاہت نہیں دوں گی جو ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رکھتی ہے، وہ مقام کبھی نہیں۔ ریشما نے یہ کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عرفہ بیگم پانی لاؤ، ارشد نے اونچی آواز میں پکارا۔ یہ لیں پانی۔ عرفہ نے ارشد علی کو سہارا دے کر اٹھایا، جو چارپائی پر بے سہاروں کی طرح لیٹا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کی ٹانگ خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب چل نہیں سکتے۔ یہ خبر ان کے گھر کے لیے بہت بری تھی، لیکن شاید یہ ارشد کو اس کے کرموں کی سزا ملی تھی جو آج تک اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اپنی بڑی بیٹی کا قاتل تھا یہ باپ، کیسے اللہ اسے چھوڑتا؟ اپنی بیٹیوں کو طعنے دینے والا تھا یہ شخص، اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھانے والا شخص تھا وہ، کیسے اس کے گناہوں کی تلافی ہوتی؟ ارشد احمد کی رات کی نیندیں اڑ چکی تھیں، اسے دانیہ کی وہ فریادیں، وہ منتیں سونے نہیں دیتی تھیں، اس کے جلتے بدن سے نکلتی چیخیں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ ریشما اپنے کپڑے ڈھونڈ رہی تھی میرے کمرے میں۔ وہ پلٹی، سامنے شاہ زیب کھڑا تھا، گرے کلر کی ٹی شرٹ جس کی عموماً آستینیں کوہنیوں تک، ساتھ ہی بلیک پینٹ میں ملبوس۔ وہ ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھا بھلا لگ رہا تھا۔ ریشما کو تو وہ ہمیشہ سے ہی اچھا لگتا تھا، اسے تو اسی دن سے اس سے محبت ہو گئی تھی جب اس نے سارا کو تھپڑ مارا تھا، لیکن اس کے زخم، اس کی بدنامی شاہ زیب سے محبت کرنے سے روک لیتی۔ وجہ یہ کہ تم میری بیوی ہو، تو یہ کہ تمہارے کپڑے میرے کپڑوں کے ساتھ الماری میں ہوں گے۔ وہ مسکرایا۔ کس سے پوچھ کے رکھے ہیں؟ میں نے کہا تھا۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ شاہ زیب نے اسے بازو سے کھینچا اور اپنے نزدیک کیا۔ مسز شاہ زیب، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، جو بھی میں نے کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا،
لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور میں تو ہر ممکن کوشش کروں گا تمہیں منانے کی۔ زبردستی کرو گے؟ ریشما نے تیور چڑھائے۔ بیوی ہو میری، اٹھا کے لے جاؤں گا سب کے سامنے، اس لیے خود ہی میرے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھو۔ بڑے بے شرم ہو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ نہیں رکی۔ میری شرٹ پریس کر دو، مجھے آفس جانا ہے۔ خود کر لو، مجھ سے نہیں ہوتے تمہارے کام۔ نہیں تو وہ اپنی سارا کو بلا لو، وہ کر دے گی۔ دیکھ لو تمہارے مجازی خدا یعنی تمہارے شوہر کا ہاتھ جل جائے گا۔ شاہ زیب نے جیسے کہا، ہاں کرو، تمہیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ریشما بیٹا، مرزا سکندر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ نہ رو بیٹا، نہ رو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھ جیسا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنے بچپن کے سارے رشتے توڑ دیے، اور جس کی وجہ سے میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مرزا سکندر کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہیں اپنے کیے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ابو تو اب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شاہ زیب اب تمہاری زندگی میں آ گیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا تھا اور تمہاری وجہ سے ہی شراب پیتا تھا جب تم اسے نہیں ملتی تھی، اور اب تو وہ شراب کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن بیٹا پھر بھی تمہیں ایک بیوی کی حیثیت سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی ماں تو اس کا دھیان رکھ نہ پائی، لیکن اب تم آ گئی ہو نا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ریشما مرزا صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جس انسان سے وہ نفرت کرنا چاہتی تھی وہی اس کی زندگی میں بار بار آ رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، اور شاید محبت جو بچپن سے تھی۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ پیاس لگنے کی غرض سے وہ باہر آئی تھی۔ جب وہ کچن میں آئی تو دیکھا کہ شاہ زیب چائے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ او شکر ہے تم آ گئی۔ دیکھو تب سے کوشش کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں صحیح چائے نہیں بن رہی ہے۔ جیسے ریشما نے دیکھا سارے کچن کو تہس نہس کیا تھا۔ سوری، وہ مجھے چیزیں نہیں مل رہی تھی۔ پیچھے ہٹو۔ وہ غصے سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو اتنی آسانی سے تو بن جاتی ہے چائے، سیکھ لو۔ کیوں سیکھوں؟ میری بیوی ہے نا، وہ تو بنا سکتی ہے نا میرے لیے چائے۔ اچھا تمہاری بیوی ہے؟ ہاں ہے، بڑی نکچڑھی اور غصے والی۔ وہ کہیں دکھے نا تو اسے سوری کہنا۔ تڑپانے کے بعد سوری؟ اس نے چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھا اور پانی لے کر چلی گئی۔ یار وہ مان ہی نہیں رہی ارسل۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مان جائے۔ واہ شاہ زیب صاحب، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ اس کو اتنی اذیتیں دیں، تمہاری ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑے اس پر، اور وہ اتنی جلدی سب کچھ بھول جائے؟ ہاں یار میں مانتا ہوں، میں شرمندہ ہوں، اس لیے معافی تو مانگ رہا ہوں اس سے۔ تم نے اس کے ماں باپ کو سچائی بتائی جیسے ارسل نے کہا؟ شاہ زیب نے ارسل کی طرف چونکتے ہوئے دیکھا۔ کون سی سچائی؟